اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ، سورہ نمبر 5 مدینہ میں نازل ہوئی، رکوع 16 آیات 120۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والوں، اقرار پورے کرو، تم پر 4 پائے مویشی سوائے ان کے جو تمہیں سنائے جائیں گے حلال ہیں، مگر جب تم احرام باندھے ہو تو شکار کو حلال نہ سمجھو گے، اللہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے منسوب نشانوں کو بے حرمت نہ کرو، نہ حرمت والے مہینے کو، نہ قربانی کے جانوروں کو، نہ پٹے والے جانوروں کو، اور نہ اللہ کا فضل اور خوشی کی تلاش میں خانہ کعبہ کا قصد کرنے والوں کو۔ اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو، اور کسی قوم کی دشمنی اس وجہ سے کہ انہوں نے تمہیں خانہ کعبہ سے روکا تھا تمہیں اس بات پر نہ اکسائے کہ زیادتی کرو، اور نیکی اور پرہیزگاری میں تعاون کرو، مگر گناہ اور دشمنی میں تعاون نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تم پر حرام کیا جاتا ہے مردار، خون، خنزیر کا گوشت، وہ جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام پکارا گیا ہو، گردن مروڑا ہوا، چوٹ لگنے سے مرا ہوا، گر کر مرا ہوا، سینگ لگنے سے مرا ہوا، جسے درندوں نے کھایا ہو، سوائے اس کے جسے تم نے ذبح کر لیا، جو تھانوں پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ کہ تم جوئے کے تیروں سے تقسیم کرو، یہ نافرمانی ہے۔ آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں، پس ان سے مت ڈرو مگر مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے، اور تمہارے لیے اپنی فرمانبرداری اسلام کو دین بنا کر خوش ہو گیا ہوں۔ ہاں، تو کوئی گناہ کی طرف جھکے بغیر بھوک سے لاچار ہو جائے تو اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وہ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیزیں حلال ہیں، کہ پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے شکار کرنا سکھایا انہیں سکھاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھایا۔ وہ جو چیز تمہارے لیے پکڑ رکھیں وہ بھی کھاؤ، اور اس پر اللہ کا نام پڑھ لو اور اللہ سے ڈرو، اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ آج تم پر پاکیزہ چیزیں حلال کی جاتی ہیں، اور ان کا کھانا بھی جنہیں کتاب دی گئی تھی تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور مومن شریف زادیاں اور ان لوگوں کی شریف زادیاں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی حلال ہیں، جب تم انہیں ان کے مہر اپنی خانہ آبادی کے لیے ادا کر دو۔ شہوت رانی کرنے والے نہ ہوں، نہ چوری چھپے آشنائی کرنے والے، اور جو ایمان کے ان تقاضوں کو نہ مانے گا اس کا عمل اکارت گیا، اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا۔ اے ایمان والو، جب تو نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں اور کوہنیوں تک، اپنے ہاتھوں اور ٹخنوں تک اپنے پاؤں کو دھو لو، اور اپنے سر کا مسح کر لو، اور اگر تم ناپاکی کی حالت جنابت میں ہو تو نہا کر پاک صاف ہو جاؤ، لیکن اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی جائے ضرور سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، پھر پانی بھی نہ ہو تو پاک مٹی لو، اور اس سے اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا مسح کر لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر تنگی ڈالے، مگر چاہتا ہے کہ تمہیں پاک صاف کرے اور تم پر اپنی نعمت پوری کرے تاکہ تم شکر کرو، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو اور اس سے کیا ہوا وہ اقرار جس کے ساتھ اس نے تمہیں باندھا ہے، جب تم نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سینوں کے راز جانتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کے گواہ بن کر عدل و انصاف کے نگران ہو جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ اکسائے کہ انصاف نہ کرو۔ انصاف کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ بے شک اللہ ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں بخشش اور بڑے اجر کا وعدہ کرتا ہے، مگر جو لوگ کفر کرتے ہیں اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ دوزخی ہوں گے۔ اے ایمان والو، اپنے اوپر اللہ کی وہ نعمت یاد کرو جب ایک قوم نے ارادہ کر لیا کہ تم پر اپنے ہاتھ بڑھائیں، پھر اس نے تم سے ان کے ہاتھ روک دیے، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ پر ہی مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے بنی اسرائیل سے بھی عہد لیا تھا، اور ہم نے ان میں 12 سردار مقرر کیے تھے، اور اللہ نے کہا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، میرے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کی حمایت کی، اور اللہ کو اپنے مال سے عمدہ حصہ کاٹ کر دیا، تو میں تم سے تمہاری بدحالیاں دور کر دوں گا، اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن میں نہریں بہتی ہوں گی۔ ہاں، اس کے باوجود تم میں سے کسی نے کفر کیا
تو وہ یقیناً ہموار راہ سے بھٹک گیا۔ پھر ان کے اپنا عہد توڑنے کے سبب ہم نے ان پر لعنت کر دی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ وہ کلمات کو اپنی جگہوں سے بدل دیتے ہیں اور اس نصیحت کا جو انہیں کی گئی تھی ایک حصہ بھول گئے ہیں، اور ان میں تھوڑے آدمیوں کو چھوڑ کر تو ان کی دغا بازی کی اطلاع پاتا ہی رہے گا، مگر انہیں معاف کر دے اور درگزر کر۔ بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور ان لوگوں سے بھی جو کہتے ہیں ہم نصرانی ہیں، ہم نے ان کا اقرار لیا، پھر وہ بھی اس نصیحت کا جو انہیں کی گئی ایک حصہ بھول گئے، تو ہم نے ان کے درمیان روز قیامت تک دشمنی اور کینہ چسپاں کر دیا، اور اللہ جلدی ہی انہیں بتائے گا جو وہ کیا کرتے ہیں۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے، جو اس میں سے جو تم کتاب خدا سے چھپاتے ہو بہت کچھ تم پر واضح کرتا ہے اور بہت باتوں کو جانے بھی دیتا ہے۔ ہاں، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ گئی ہے، جس کے ذریعے اللہ ان لوگوں کو جو اس کی خوشوندی پر چلتے ہیں سلامتی کے راستے دکھائے گا، اور اپنے حکم سے انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جائے گا اور سیدھی راہ کی طرف ان کی رہنمائی کرے گا۔ وہ لوگ کفر کرتے ہیں جو کہتے ہیں میسا ابن مریم ہی اللہ ہے۔ کہہ دے، کون اللہ کے سامنے کچھ بھی اختیار رکھتا ہے؟ اگر وہ چاہے کہ میسا ابن مریم، اس کی ماں اور جو کوئی بھی زمین میں ہے سب کو ہلاک کر دے، اور آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب پر بادشاہت اللہ ہی کی ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اور یہود اور نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں، کہ پھر وہ کیوں تمہارے گناہوں پر عذاب دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم بشر ہو ان میں سے جو اس نے پیدا کیے ہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس سب پر بادشاہت اللہ ہی کی ہے، اور اسی کی طرف واپسی ہوگی۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول رسولوں کے موقف ہو جانے کے بعد تمہیں صاف صاف سمجھانے کے لیے آ گیا ہے، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا۔ لو، تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اپنے اوپر اللہ کی وہ نعمت یاد کرو جب اس نے تم میں نبی بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ دیا جو اس نے جہان والوں میں کسی کو نہ دیا تھا۔ اے میری قوم، پاک ملک میں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے داخل ہو جاؤ، اور اپنی پیٹھ پیچھے نہ لوٹ جاؤ، ورنہ نقصان اٹھا کر پلٹو گے۔ وہ کہنے لگے، اے موسیٰ، وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، اور ہم وہاں ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ ہاں، اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم داخل ہو جائیں گے۔ ان لوگوں میں سے جو اللہ سے ڈرتے تھے، دو شخصوں نے جن پر اللہ نے انعام کیا تھا کہا، ان پر دروازے سے داخل ہو جاؤ، پھر جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے تو تم غالب آ جاؤ گے، اور اللہ پر ہی بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ وہ بولے، اے موسیٰ، جب تک وہ وہاں رہتے ہیں ہم وہاں کبھی داخل نہ ہوں گے، پس تو اور تیرا رب جاؤ اور ان سے جنگ کرو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اس نے کہا، اے میرے رب، میں اپنے اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر اختیار نہیں رکھتا، سو تو ہمارے اور اس سیاہ کار قوم کے درمیان علیحدگی کر دے۔ اللہ نے کہا، اچھا، یہ ملک ان پر 40 سال حرام رہے گا، اور وہ سرزمین میں سر مارتے پھریں گے، سو تو اس سیاہ کار قوم پر افسوس نہ کر، اور انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ ٹھیک ٹھیک سنا دے۔ جب انہوں نے قربانی پیش کی تو وہ ان میں سے ایک سے قبول کر لی گئی اور دوسرے سے قبول نہ کی گئی۔ وہ بولا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ پہلے نے کہا، اللہ تو صرف اپنے ڈرنے والوں سے قبول کرتا ہے، اگر تو نے میری طرف ہاتھ بڑھایا کہ مجھے قتل کر دے تو بھی میں اپنا ہاتھ تیری طرف بڑھانے والا نہیں کہ تجھے قتل کر دوں۔ میں اللہ جہانوں کے رب سے ڈرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنا گناہ دونوں اٹھا لے اور دوزخیوں میں ہو جائے، اور ظالموں کی یہی جزا ہے۔ پھر اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کو قتل کرنا منوا لیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا اور نقصان پانے والوں میں ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کریدتا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے۔ وہ کہنے لگا، ہائے افسوس، میں اتنا عاجز ہوں کہ اس کوے کی مثل بھی نہیں کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا ہی دوں، اور وہ شرمندہ ہو گیا۔ اس بنا پر ہم نے بنی اسرائیل پر لازم کیا کہ جس نے کسی جان کو قتل کیا بغیر اس کے کہ وہ جان کا بدلہ ہو یا زمین میں فساد مچا ہو،
تو اس نے گویا سب انسانوں کو قتل کیا، اور جس نے ایک جان کو بچایا تو اس نے گویا سب انسانوں کو بچا لیا۔ اور ان کے پاس ہمارے رسول کھلے نشان لے کر آ چکے ہیں، پھر بھی اس کے باوجود ان میں سے بہت سے زمین میں حد سے نکل جاتے ہیں۔ ان لوگوں کی جزا جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلانے کو دوڑتے ہیں، یہ ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی پر چڑھا دیے جائیں، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں الٹی طرف سے کاٹ دیے جائیں، یا وہ ملک بدر کر دیے جائیں، اور یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں انہیں بڑا عذاب ہوگا، سوائے ان کے جو اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ توبہ کر لیں۔ ہاں، جان لو کہ اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف ذریعہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ اگر کافروں کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ ویسا ہی اور بھی ہوتا کہ وہ اسے روز قیامت کے عذاب کے بدلے میں دے کر چھوٹ جائیں، تو بھی وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ وہ آگ سے نکلنا چاہیں گے مگر اس سے نکل نہ سکیں گے، اور انہیں قائم و دائم عذاب ہوگا۔ اور چور مرد اور چور عورت کے ہاتھ اس کے عوض جو انہوں نے کمایا اللہ کی طرف سے بطور عبرت کاٹ دو، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ پھر جس نے اپنے ظلم کی توبہ کر لی اور اصلاح کر لی تو بے شک اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے؟ وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اے رسول، تجھے وہ لوگ غمگین نہ کریں جو کفر کی طرف بھاگ بھاگ کر جاتے ہیں۔ ان لوگوں میں سے جو اپنے منہ سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے مگر ان کے دل ایمان نہیں لائے، اور یہودیوں میں سے بھی، اور وہ جھوٹ کو خوب سننے والے ہیں، اور دوسرے لوگوں کو جو تیرے پاس نہیں آئے خوب سننے والے ہیں۔ وہ کلمات کو ان کی جگہوں سے بدل دیتے ہیں، کہتے ہیں اگر تمہیں یہ دیا جائے تو بچو، مگر جسے اللہ فتنے میں ڈالنا چاہے اس کے لیے تو اللہ کے سامنے کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک کرنا نہیں چاہتا۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور انہیں آخرت میں بڑا عذاب ہوگا۔ وہ جھوٹ کو بڑا سننے والے اور مال حرام کو بڑا کھانے والے ہیں۔ سو اگر وہ تیرے پاس آئیں تو ان کے درمیان فیصلہ دے یا ان سے کنارہ کر، اور اگر تو ان سے کنارہ کر لے تو وہ تجھے کچھ نقصان نہ پہنچا سکیں گے، اور اگر تو فیصلہ کرے تو ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ مگر وہ تجھے کیسے منصف بنائیں گے جب ان کے پاس توریت ہے جس میں اللہ کا حکم دیا ہوا ہے، پھر بھی اس کے باوجود وہ منہ موڑ لیتے ہیں اور وہ کوئی ایمان والے نہیں۔ ہم نے توریت نازل کی تھی جس میں ہدایت اور نور تھا، انبیاء اور مشائخ اور علماء جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا تھا، اسی کے مطابق یہود کے فیصلے کرتے تھے کہ وہ اللہ کی کتاب کے محافظ ٹھہرائے گئے تھے اور وہ اس کے نگران تھے۔ بس لوگوں سے مت ڈرو مگر مجھ سے ڈرو، اور میری آیتوں کے عوض تھوڑی سی قیمت نہ لے لو، اور جس نے اس کے مطابق جو اللہ نے اتارا فیصلہ نہ کیا وہی کافر ہوں گے۔ اور ہم نے اس میں ان پر لازم کیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا پورا بدلہ لیا جائے گا۔ پھر جس نے اسے معاف کر دیا وہ اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا، اور جس نے اس کے مطابق جو اللہ نے اتارا فیصلہ نہ کیا وہی ظالم ہوں گے۔ اور پیچھے پیچھے ان کے نقش قدم پر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اس کی تصدیق کرتا تھا جو توریت میں سے سامنے موجود تھا، اور اسے انجیل دی جس میں ہدایت اور نور تھا، اور جو اس کی جو توریت میں سے سامنے موجود تھا تصدیق کرتی تھی، اور ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ اور اہل انجیل کو چاہیے کہ جو اللہ نے اتارا ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں، اور جس نے اس کے مطابق جو اللہ نے اتارا فیصلہ نہ کیا وہی نافرمان ہوں گے۔ اور اے رسول، ہم نے تیری طرف سچائی کے ساتھ کتاب نازل کی ہے جو اس کی جو کتاب خدا میں سے پہلے موجود ہے تصدیق کرتی ہے اور اس کی محافظ ہے۔ بس تو لوگوں کے درمیان اس کے مطابق جو اللہ نے اتارا ہے فیصلہ کر، اور سچائی کو جو تیرے پاس آئی ہے چھوڑ کر ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک قوم کے لیے ایک چلن اور ایک راستہ مقرر کر دیا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن یہ اس لیے ہے تاکہ تمہیں اس سے جو اس نے تمہیں دیا ہے آزمائے۔ بس تم نیکیوں کی طرف لپکو
अल्लाह ही की तरफ तुम सबकी वापसी होगी, फिर वो तुम्हें इन बातों का पता देगा जिनमें तुम इख्तलाफ करते हो, और ये कि तू इनके दरमियान इसके मुताबिक जो अल्लाह ने उतारा है फैसला कर, और उनकी ख्वाहिशों के पीछे ना चलना और उनसे बच कर रहना। ऐसा ना हो कि वो तुझे इसके मुतालिक जो अल्लाह ने तेरी तरफ उतारा है फितने में डाल दें। फिर अगर वो मुंह मोड़ जाएं तो जान ले कि अल्लाह तो सिर्फ ये चाहता है कि इन्हें इनके बाज़ गुनाहों के एवज़ मुसीबत में डाल दे, और लोगों में यकीनन बहुत से बदकार होते हैं। हाँ, क्या वो ज़माना जाहिलियत का फ़ैसला ढूंढते हैं? मगर उन लोगों के लिए जो यकीन रखते हैं अल्लाह से बेहतर फ़ैसला कौन दे सकता है? ए ईमान वालो, यहूद व नसारा को साथी ना बनाओ, वो एक दूसरे के साथी हैं, और तुम में से जो इन्हें साथी बनाएगा वो इन्हीं में से होगा। बेशक अल्लाह ज़्यादती करने वाले लोगों को हिदायत नहीं देता। हाँ, तो उन लोगों को जिनके दिलों में बीमारी है देखेगा कि इनमें बढ़ कर जाते हैं, कहते हैं हम डरते हैं कि गर्दिश ज़माना हमें मुसीबत में न डाल दे, मगर मुमकिन है कि अल्लाह फ़तह दे या अपनी तरफ से कोई हुक्म लाए, फिर वो इस पर जो वो अपने दिलों में छुपाते हैं शर्मिंदा हो जाएं। और ईमान वाले कहेंगे, क्या यही वो लोग हैं जो बड़े ज़ोर से अल्लाह की कसमें खाते थे कि वो तुम्हारा साथ देंगे? इनके अमल अकारत हो गए और वो नुकसान पा गए। ए ईमान वालो, तुम में से कोई अपने दीन से फिर जाए तो अल्लाह जल्दी ही ऐसे लोग पैदा कर देगा जिनसे वो मोहब्बत करेगा और जो उससे मोहब्बत करेंगे, जो मोमिनों के साथ दबे हुए और काफिरों के सामने सर उठाए हुए होंगे। वो अल्लाह की राह में जहाद करेंगे, किसी मलामत करने वाले की मलामत से नहीं डरेंगे। ये अल्लाह का फजल है जिसे चाहे दे, और अल्लाह वसअत वाला इल्म वाला है। तुम्हारे साथी तो सिर्फ अल्लाह, उसका रसूल और ईमान वाले हैं, वो जो नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं और सर झुकाए रखते हैं, और जो अल्लाह, उसके रसूल और ईमान वालों को साथी बनाते हैं, तो अल्लाह का वो गिरोह ही गालिब आने वाला है। ए ईमान वालो, उन लोगों को जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई थी और काफिरों को जो तुम्हारे दीन को हंसी और खेल बनाते हैं, साथी ना बनाओ, और अल्लाह से डरो अगर तुम मोमिन हो। और जब तुम नमाज के लिए अजान कहते हो तो वो इसे हंसी और खेल बनाते हैं, ये इसलिए कि वो ऐसे लोग हैं जो अकल नहीं रखते। कि ए अहले किताब, क्या तुम हमसे सिर्फ इसलिए बैर रखते हो कि हम अल्लाह पर और उस पर जो हमारी तरफ उतारा गया है और जो पहले उतारा गया था ईमान रखते हैं, और इसलिए कि तुम में अक्सर नाफरमान है? कह, क्या मैं तुम्हें अल्लाह के यहाँ इससे भी बड़ी जजा पाने वाली बात बताऊं? वो जिन पर अल्लाह ने लानत की है, गजब किया है, और इन में से बाज को बंदर और सूअर बना दिया, और जिन्होंने बाग़यान खुदा की ताबेदारी की, इन्हीं का मुकाम बदतरीन है, और वही हमवारे राह से बहुत ही दूर भटके हैं। और जब वो तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं हम ईमान ले आए हैं, मगर वो कुफ्र के साथ दाखिल हुए और उसी के साथ निकल गए, और अल्लाह खूब जानता है जो वो छुपाते हैं। और तू इनमें बहुतों को गुनाह, दुश्मनी और हराम माल खाने की तरफ लपकते देखेगा। क्या बुरे काम वो करते हैं? इनके मशाइख और आलिम क्यों इन्हें गुनाह की बातें करने और हराम माल खाने से नहीं रोकते? क्या बुरे काम वो करते हैं? और यहूद कहते हैं अल्लाह का हाथ बंधा हुआ है। बंधे हाथ इनके, और लानत हो इन पर, इसके बदले जो वो कहते हैं। नहीं, बल्कि अल्लाह के दोनों हाथ खुले हैं, वो जिसे चाहता है खर्च करता है। ताहम तेरे रब की तरफ से जो तेरी तरफ नाजिल किया गया है, वो इनके बहुतों में सरकशी और कुफर ही बढ़ाएगा, और हमने इनके दरमियान रोज़े क़यामत तक दुश्मनी और कीना डाल दिया है। जब कभी वो जंग की आग भड़काते हैं, अल्लाह इसे बुझा देता है, मगर वो ज़मीन में फसाद मचाने में लगे ही रहते हैं, और अल्लाह फसादियों को पसंद नहीं करता। लेकिन अगर अहले किताब ईमान ले आते और खौफ खुदा करते तो हम ज़रूर इनसे उनकी बदहालियाँ दूर कर देते, और ज़रूर इन्हें नेमत भरे बागों में दाखिल करते। और अगर वो तौरात, इंजील और उसको जो इनकी तरफ उनके रब की तरफ से उतारा गया था कायम करते, तो अपने ऊपर से भी खाते और अपने पाँव के नीचे से भी खाते। इनमें एक मियाना रो ग्रोह भी है, मगर इनमें बहुत से क्या बुरे काम वो करते हैं। ए रसूल, जो तेरे रब की तरफ से तेरी तरफ नाजिल किया गया है वो पहुंचा दे, और अगर तूने ऐसा ना किया कि तूने इसका पैगाम नहीं पहुंचाया और अल्लाह तुझे लोगों से बचाएगा, बेशक अल्लाह काफिर लोगों को राह नहीं दिखाता। कह, ए अहले किताब, तुम किसी चीज़ पर नहीं जब तक तुम तौरात और इंजील को और जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी तरफ नाजिल किया गया है कायम ना करो,
اور جو تیری طرف تیرے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ تو ان کے بہتوں میں سرکشی اور کفر ہی بڑھائے گا، بس تو کافر لوگوں پر افسوس نہ کر۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جو یہودی ہیں اور صابی اور نصارہ، جو بھی اللہ اور روز آخرت پر ایمان لایا اور نیک عمل کرتا رہا، ان پر کوئی خوف نہ ہوگا، نہ وہ غم کھائیں گے۔ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا اور ان کی طرف رسول بھیجے تھے۔ جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول وہ چیز لایا جسے ان کے دل نہ چاہتے تھے تو انہوں نے ایک فریق کو جھٹلا دیا اور ایک فریق کو قتل کر دیا، اور وہ سمجھے کہ کوئی فتنہ پیدا نہ ہوگا، سو وہ اندھے اور بہرے ہو گئے۔ پھر اللہ نے ان پر توجہ کی، مگر پھر ان میں بہت سے اندھے اور بہرے ہو گئے، اور اللہ دیکھتا تھا جو وہ کرتے تھے۔ ان لوگوں نے کفر کیا ہے جو کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا اے بنی اسرائیل، اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا بھی۔ بے شک جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہوگا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ ان لوگوں نے کفر کیا ہے جو کہتے ہیں اللہ تین میں تیسرا ہے، حالانکہ اکیلے خدا کے سوا کوئی خدا نہیں۔ لیکن اگر وہ اس بات سے جو وہ کہتے ہیں باز نہ آئے تو ان میں جو کفر کرتے ہیں انہیں ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ کیا وہ اللہ کی طرف نہ لوٹیں گے اور اس سے بخشش نہ مانگیں گے، جبکہ اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے؟ مسیح ابن مریم تو محض ایک رسول تھا، اس سے پہلے بھی رسول گزر چکے تھے، اور اس کی ماں ایک راست باز عورت تھی، وہ کھانا کھاتے تھے۔ دیکھ ہم کس طرح لوگوں کے لیے کھول کر نشان بیان کرتے ہیں، پھر دیکھ وہ کدھر الٹے جا رہے ہیں۔ کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ کسی نفع کا، اور اللہ ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ کہ اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق مبالغہ نہ کرو اور اپنے لوگوں کی خواہشوں پر نہ چلو جو پہلے ہی گمراہ ہیں اور بہتوں کو گمراہ کر چکے ہیں اور ہموار راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ بنی اسرائیل میں جن لوگوں نے کفر کیا ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، یہ اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے اور حد سے نکل جاتے تھے۔ وہ ان برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے۔ کیا برا وہ کام کرتے تھے۔ تو ان میں بہتوں کو دیکھے گا کہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں، کیا بری چیز وہ اپنے لیے آگے بھیجتے ہیں کہ اللہ ان پر غصے ہو اور عذاب میں وہ ہمیشہ رہیں۔ لیکن اگر وہ اللہ، اس کے نبی اور اس پر جو اس کی طرف اتارا گیا ہے ایمان لاتے تو انہیں دوست نہ بناتے، لیکن ان میں بہت سے نافرمان ہیں۔ تو ایمان والوں سے شدید ترین دشمنی میں یہودیوں اور مشرکوں کو پائے گا، اور تو لوگوں میں ایمان والوں کے ساتھ محبت میں قریب ترین انہیں پائے گا جو کہتے ہیں ہم نصارہ ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان میں عالم اور گوشہ نشین لوگ ہیں، اور اس لیے کہ وہ تکبر نہیں کرتے، اور جب وہ سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا ہے تو دیکھتا ہے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے ابل رہی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے سچائی کو پہچان لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے ہیں، سو ہمیں گواہوں میں لکھ لے، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ اور اس کی سچائی پر جو ہمارے پاس آئی ہے ایمان نہ لائیں۔ جب ہم یہ طمع بھی کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں کے ساتھ شامل کرے، پھر اللہ نے ان کے لیے اس کے عوض جو انہوں نے کہا ایسے باغات ٹھہرا دیے جن میں نہریں بہتی ہیں اور جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیکوکاروں کا یہی بدلہ ہے۔ مگر جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخی ہوں گے۔ اے ایمان والو، پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں حرام نہ ٹھہراؤ، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جو حلال اور پاکیزہ رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ کھاؤ، اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تمہیں تمہاری بے معنی قسموں پر نہیں پکڑے گا، مگر ان قسموں پر تمہیں پکڑے گا جو تم نے پختہ طور پر کھائی ہوں، اور ان کا کفارہ 10 مسکینوں کو درمیانے درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے دینا ہے یا ایک غلام آزاد کرنا ہے، اور جو یہ نہ پائے وہ 3 دن کے روزے رکھے، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم نے حلف لیا ہو، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو، یوں اللہ تم پر اپنی آیتیں واضح کرتا ہے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اے ایمان والو، شراب، جوا، آستانے اور کرعے کے تیر صرف شیطانی عمل کی غلاظتیں ہیں، سو ان سے بچو تاکہ پھلو پھولو۔ شیطان تو صرف یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوے سے
تمہارے درمیان دشمنی اور کینہ ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے، تو کیا تم باز آ جاؤ گے؟ اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور بچتے رہو۔ لیکن اگر تم نے منہ موڑ لیا تو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمے تو صرف صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہی ہے، اور ان لوگوں پر جو ایمان لائے ہیں اور درست عمل کرتے ہیں اس میں جو وہ کھا پی چکے کوئی گناہ نہیں، جب وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں اور درست عمل کرتے ہیں۔ پھر وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں، پھر وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، اور اللہ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تمہیں ضرور ایسے شکار سے آزمائے گا جس تک تمہارے ہاتھ تمہارے نیزے پہنچیں گے، تاکہ اللہ جان لے کہ کون اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے، پھر جو اس کے بعد حد سے نکلا اسے دردناک عذاب ہوگا۔ اے ایمان والو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، اور تم میں سے جس نے جان بوجھ کر اسے مارا تو اس کا بدلہ ویسا ہی ہے جیسا چار پایا اس نے مارا۔ جس کا فیصلہ تم میں سے دو انصاف کرنے والے کریں، اور جو قربانی کے لیے کعبے کو پہنچیں، یا وہ بطور کفارہ مسکینوں کو کھانا دے یا اس کے برابر روزے رکھے، تاکہ وہ اپنے کام کی سزا کا مزہ چکھے۔ جو پہلے ہو چکا اللہ نے معاف کر دیا ہے، مگر جس نے پھر کیا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ غالب اور بدلہ لینے والا ہے۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کیا جاتا ہے کہ وہ تمہارے اور مسافروں کے لیے فائدے کے لیے ہے، لیکن خشکی کا شکار جب تک تم حالت احرام میں ہو تم پر حرام کیا جاتا ہے۔ اور اس اللہ سے ڈرو جس کے پاس تمہیں جمع کیا جائے گا۔ اللہ نے حرمت والے گھر کعبہ اور حرمت کے مہینے اور قربانی اور پٹے والے جانوروں کو لوگوں کے قیام کے باعث بنایا ہے، یہ اس لیے تاکہ تم جان لو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور یہ کہ اللہ کو ہر بات کا علم ہوتا ہے۔ جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے، اور یہ کہ اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا بھی ہے۔ رسول کے ذمے تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ کہہ دے، ناپاک اور پاک برابر نہیں ہوتے، اگرچہ ناپاک کی کثرت تجھے حیران کرے، پس اے عقل والو اللہ سے ڈرو تاکہ پھلو پھولو۔ اے ایمان والو، ان باتوں کے متعلق نہ پوچھو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں، لیکن اگر تم ان کے متعلق ایسے وقت پوچھو گے جب قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ ان سے درگزر کرتا ہے، اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ تم سے پہلے بھی ایک قوم نے سوال کیے تھے، مگر پھر وہ ان سے منکر ہو گئے۔ اللہ نے کوئی بحرہ، صاحبہ وسیلہ یا حامی مقرر نہیں کیے، لیکن کافر اللہ کے متعلق جھوٹ گڑھتے ہیں، اور ان میں سے اکثر سمجھتے نہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ نے اتارا اور اس رسول کی طرف، تو وہ کہتے ہیں ہمیں وہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ جانتے تھے اور نہ راہ پر چلتے تھے؟ اے ایمان والو، تم پر اپنی ذمہ داری ہے۔ جو بھٹک گیا وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچاتا جب تم راہ پر چل رہے ہو، اور اللہ ہی کی طرف تم سب کی واپسی ہوگی، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو بوقت وصیت تمہارے درمیان گواہی کے لیے تم میں سے دو انصاف والے لے جائیں، یا تم سے علاوہ دوسرے دو۔ جب تم زمین پر سفر کر رہے ہو اور موت کی مصیبت تم پر آ پہنچے، نماز کے بعد انہیں روک لو۔ پھر اگر تمہیں شبہ ہو تو وہ اللہ کی قسم کھائیں ہم اس کے عوض کوئی قیمت نہ لیں گے، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہوں، اور نہ اللہ کی گواہی کو چھپائیں گے کہ اس صورت میں ہم گنہگاروں میں ہوں گے۔ پھر اگر اطلاع ملے کہ انہوں نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو ان کی جگہ دوسرے دو ان لوگوں میں سے جن کے خلاف پہلے دو نے ارتکاب کیا تھا کھڑے ہوں، پھر اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی ان کی گواہی سے زیادہ سچی ہے، اور ہم نے زیادتی نہیں کی کہ اس صورت میں ہم ظالموں میں ہوں گے۔ اس طرح زیادہ امکان ہے کہ لوگ ٹھیک گواہی دیں یا ڈر جائیں کہ ان کی قسم کھانے کے بعد قسم رد کر دی جائے گی، اور اللہ سے ڈرو اور حکم سنو، اور اللہ نافرمان لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ جس دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا پھر کہے گا تمہیں کیا جواب ملا؟ وہ کہیں گے ہمیں کوئی علم نہیں، تو ہی پوشیدہ باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم، اپنے اوپر اور اپنی ماں کے اوپر میری نعمت کو یاد کر
جب میں نے تجھے پاک روح سے قوت دی کہ تو جھولے اور پختہ عمر دونوں میں لوگوں سے باتیں کرتا تھا، اور جب میں نے تجھے کتاب، حکمت، توریت اور انجیل کی تعلیم دی، اور جب تو میرے حکم سے مٹی سے پرندے جیسی صورت بناتا، پھر اس میں پھونک مارتا تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا، اور تو میرے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کر دیتا تھا، اور جب تو میرے حکم سے مردوں کو موت سے باہر نکال لاتا تھا، اور جب میں نے تجھ سے بنی اسرائیل کا ہاتھ روک دیا جب تو ان کے پاس واضح نشانیاں لایا، اور ان میں سے کافروں نے کہا یہ تو محض کھلا جادو ہے، اور جب میں نے حواریوں کے دل میں ڈالا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، اور تو گواہ رہے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تیرا رب ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار سکتا ہے؟ اس نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ اس سے کھائیں اور ہمارے دل اطمینان پائیں، اور ہم جان لیں کہ تو نے ہم سے سچ کہا ہے، اور ہم اس کے گواہ ہو جائیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے اللہ ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار جو ہمارے لیے، ہمارے پہلوں اور ہمارے پچھلوں کے لیے عید بنے، اور تیری طرف سے ایک نشان ہو، اور ہمیں رزق عطا کر کہ تو ہی سب سے اچھا رزق دینے والا ہے۔ اللہ نے کہا میں اسے تم پر اتارنے والا ہوں، لیکن اگر تم میں سے کوئی اس کے بعد کفر کرے گا تو اسے میں وہ عذاب دوں گا جو میں سارے جہان میں کسی کو نہ دوں گا۔ اور جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے علاوہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ تو وہ کہے گا تو پاک ہے، میرے لیے روا نہیں کہ میں یہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں ایسا کہتا تو یقیناً جان لیتا، تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، مگر میں نہیں جانتا جو تیرے دل میں ہے، تو ہی پوشیدہ باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ میں نے ان سے وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا بھی، اور جب تک میں ان میں رہا میں ان کو دیکھتا رہا، پھر جب تو نے میرا وقت پورا کر دیا تو ہی ان پر نگران تھا، اور تو ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ اگر تو انہیں عذاب دے دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ کہے گا یہ وہ دن ہے جب سچوں کو ان کا سچ ہی نفع دے گا۔ ان کے لیے باغ ہیں جن میں نہریں بہتی ہیں، اور جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے خوش ہے اور وہ اس سے خوش ہیں۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ آسمانوں اور زمین پر اور جو کچھ ان میں ہے، ان پر بادشاہت اللہ ہی کی ہے، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔